السلام علیکم دوستو، آج کی شخصیت سیریز کی تیسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ جب وہ پہلی دفعہ اپنی ماں کے ساتھ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے گیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں بھی ٹیسٹ کرکٹر بنوں گا۔ اس کے بعد پھر اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکے گا، بلکہ اس کو یقین تھا کہ وہ فیل نہیں ہوگا اور اس کا خواب ضرور پورا ہوگا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ ڈٹا رہے گا اور ہار نہیں مانے گا۔ جب اس نے کرکٹ شروع کی تو وہاں اس سے بہت زیادہ عقل مند اور ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، لیکن اللہ نے اسے کامیابی اس لیے دی کہ وہ دوسروں سے بڑے خواب دیکھتا تھا، ان سے بڑا سوچتا تھا۔ جب اس نے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کیا تو اس کو پہلے میچ کے بعد نکال دیا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا اور سب لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ تم کبھی نہیں کھیل سکتے۔ اس نے بھی پھر ٹھان لی، فیصلہ کیا کہ جب وہ واپس آئے گا تو پاکستان کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بنے گا۔ اس نے ڈٹ کر محنت کی اور جب 4 سال کے بعد وہ ٹیم میں دوبارہ واپس آیا تو پاکستان کا بہترین آل راؤنڈر بن گیا۔ پھر اس نے اس سے بھی بڑا خواب دیکھا، دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر بننے کا خواب۔ 5 سال مزید اس نے ڈٹ کر محنت کی، اس نے ہار نہیں مانی، اور پھر ایک دن آیا اس کا یہ خواب بھی پورا ہوا اور وہ دنیا کا بہترین آل راؤنڈر بن گیا۔ جب وہ پاکستانی ٹیم کا کپتان بنا تو اس نے پھر ایک خواب دیکھا کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیتے۔ ٹیم کی کارکردگی دیکھ کر سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں جیت سکتے، ہار جائیں گے، لیکن کپتان ڈٹا رہا، اسے یقین تھا کہ وہ ضرور جیتیں گے، اور پھر پہلی بار پاکستانی ٹیم اس کی کپتانی میں ورلڈ کپ جیتی اور اس کا یہ خواب بھی اللہ نے پورا کر دیا۔ پھر اس نے اس سے بھی بڑا ایک خواب دیکھا، پاکستان میں کینسر کا اسپتال بنانے کا خواب، پاکستان کا پہلا کینسر اسپتال۔ لوگوں نے پھر مذاق اڑایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، لیکن 9 سال کی کڑی محنت کے بعد اس کا یہ خواب بھی پورا ہوا اور پاکستان میں پہلا کینسر کا اسپتال بنا۔ اس کے بعد اس نے میاں والی میں ایک علاقے میں یونیورسٹی کا خواب دیکھا تو سب نے اس کو پاگل کہا کہ یہ سب ایک علاقے میں کیسے کرو گے، لیکن اس نے کر دکھایا۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا خواب اس نے دیکھا، پاکستان کو بدلنے کا خواب، عوام میں شعور پیدا کرنے کا خواب، عظیم قوم بنانے کا خواب۔ اور اس نے ایک پارٹی بنائی، وہ جس کے پاس اپنی پارٹی لے کر جاتا وہ اس پر ہنستے، مذاق اڑاتے کہ تم سے یہ سب نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کام کرنے سے پہلے سوچتا ہی نہیں کہ وہ ناکام ہوگا، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ ڈٹا رہے گا، ہار نہیں مانے گا۔ 10 سال کی جدوجہد کے بعد جسے کوئی سننے کو تیار نہ تھا، آج لوگ اس کا خطاب سننے کے لیے منتظر کھڑے تھے اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ 22 سال تک جدوجہد کی، ڈٹا رہا، ہار نہیں مانی، اور پھر اس کا یہ خواب بھی پورا ہوا اور وہ وزیر اعظم پاکستان بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ آج کی ویڈیو میں اسی شخص کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے ہم سب عمران خان کے نام سے جانتے ہیں۔ عمران خان 25 نومبر 1952 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں سکونت پذیر رہیں۔ عمران خان اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ 16ویں صدی میں ان کے آباء و اجداد میں ہیبت خان نیازی شیر شاہ سوری کے معزز جنرل اور پنجاب کے گورنر رہے۔ آپ کی والدہ پشتون قبیلے برکی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس قبیلے نے پاکستان کی تاریخ میں جاوید برکی اور ماجد خان جیسے کامیاب کرکٹ کھلاڑیوں کو پیدا کیا۔ جوانی میں عمران خان ایک خاموش طبیعت اور شرمیلے انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایجیسن کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، وہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاست، فلسفہ اور معاشیات کے مضامین کے ساتھ گریجویشن کی۔ وہ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے ہیں۔
عمران خان نے کرکٹ کے جہان میں بھی اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ماضی میں وہ سیاست کی بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ مشہور رہے ہیں۔ انہی کی قیادت میں پاکستان نے 1992 کرکٹ عالمی کپ جیتا تھا۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز 1969 سے 1970 میں لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا اور 1971 میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ عمران خان نے 88 ٹیسٹ میچ کھیل کر 362 وکٹیں 22.81 کی اوسط سے حاصل کی۔ 1981 سے 1982 میں لاہور میں سری لنکا کے خلاف 8 کھلاڑی صرف 58 رنز دے کر آؤٹ کیے اور 23 مرتبہ ایک اننگ میں 5 وکٹیں حاصل کی۔ عمران خان نے 36.69 کی اوسط سے 3807 رنز بنائے، جن میں 5 سنچریاں بھی شامل ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ایڈی لینڈ میں 1991 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 132 رنز ہیں۔ عمران خان کا شمار پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلینڈ کو انگلینڈ کی سرزمین میں ہرایا۔ بطور کپتان انہوں نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 جیتے اور 8 ہارے اور 26 برابر یا بغیر کسی نتیجے سے ختم ہوئے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ جیتا۔ یہ اعزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک دفعہ ہی حاصل کر سکا ہے۔ انہوں نے 175 ایک روزہ میچوں میں حصہ لیا اور 182 وکٹیں حاصل کیں۔ 3709 رنز 33.41 کی اوسط سے بنائے۔ ان کی قیادت میں 139 ایک روزہ میچ کھیلے گئے، جن میں 77 جیتے، 57 ہارے، ایک میچ برابر رہا جبکہ 4 بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے۔ عمران خان نے مجموعی طور پر 5 عالمی کرکٹ کپ میں حصہ لیا، جو 1975، 1979، 1983، 1987 اور 1992 میں منعقد ہوئے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان مختلف برطانوی اور ایشیائی اخباروں میں خاص طور پر پاکستان کی قومی ٹیم کے بارے میں آرٹیکل تحریر کرتے رہے ہیں۔ 2004 میں جب بھارتی کرکٹ ٹیم نے 14 سال بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہ 10 سپورٹس چینل کے خصوصی براہ راست پروگرام میں مبصر تھے۔ 1992 کے بعد ہر کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران میں وہ مختلف چینلوں پر ٹیم کارکردگی اور میچز کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے رہے ہیں۔ ان کو بطور کپتان سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ، ٹیسٹ میچ میں بہترین بالنگ اوسط اور بہترین گیند باز ریکارڈ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نومبر 2005 عمران خان کو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا تھا۔ 26 فروری کو یونیورسٹی یونین نے ہر گریجویشن تقریب سے ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد پیش کی، تاہم خان صاحب نے اعلان کیا کہ بوجہ سیاسی مصروفیات اس عہدے کی ذمہ داریاں سر انجام دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا 30 نومبر 2014 کو یہ عہدہ چھوڑ دیں گے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر برائن کینٹرن نے عمران خان کو طالب علموں کے لیے ایک شاندار رول ماڈل قرار دیا۔ 1990 کی دہائی کے دوران میں عمران خان نے کھیلوں کے لیے یونیسیف کے خاص نمائندے کے طور پر بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں صحت پروگرام کو فروغ دیا۔ لندن میں کرکٹ کے فلاحی ادارے لارڈ ٹیو رنرز کے لیے بھی کام کر چکے ہیں۔ عالمی کرکٹ کپ 1992 کے بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ ٹرسٹ کی پہلی کوشش کے طور پر پاکستان کے پہلے اور واحد کینسر اسپتال کی بنیاد رکھی۔ اس کی تعمیر پوری دنیا سے $25 ملین سے زائد عطیہ اور فنڈز کا استعمال کرتے ہوئی، جبکہ ہسپتال کی زمین اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف نے عطیہ کی تھی۔
27 اپریل 2008 کو عمران خان نے ضلع میاں والی میں نمل کالج نامی تکنیکی کالج کا قیام کیا اور دسمبر 2005 سے اسے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ایسوسیٹ کالج کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی ایک اور فلاحی تنظیم عمران خان فاؤنڈیشن ہے، جس کا مقصد پاکستان بھر میں محتاج لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس تنظیم نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کی ہے۔ بخش فاؤنڈیشن نے عمران خان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ڈیرہ غازی خان میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں روشن گاؤں کی مہم چلائی۔ اس مہم کے ذریعے منتخب کردہ گاؤں میں شمسی توانائی کے کئی اسٹیشنوں کا قیام کیا گیا اور گاؤں والوں کو شمسی توانائی سے چلنے والی لالٹین فراہم کی گئی۔ کرکٹ کیریئر کے دوران میں عمران خان کو کئی مرتبہ سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ 1987 میں صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے انہیں مسلم لیگ میں سیاسی عہدے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے بھی اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ضیاء الحق کے ساتھ عمران خان کے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق ان کو دوبارہ کرکٹ میں واپس لے کر آئے۔ 1992 کا ورلڈ کپ بھی جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر کھیلا۔ 1994 کے آخر میں انہوں نے انٹیلیجنس ISI کے سابق سربراہ حمید گل اور محمد علی درانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور اسی سے انہوں نے سیاست میں باقاعدہ شمولیت میں دلچسپی ظاہر کی۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، لیکن وہ اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت انہوں نے پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر لی۔ اس وقت ان کی سیاسی جماعت کو پاکستان پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں 32، ایوان بالا میں 7، صوبائی اسمبلی سندھ میں 4، صوبائی اسمبلی پنجاب میں 30 اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں 59 نشستیں حاصل تھیں۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے نعرے کرپشن اور سیاسی مافیا کے خاتمے کی وجہ سے مشرف کی فوجی آمریت کی حمایت کی۔ عمران خان کے مطابق مشرف نے انہیں 2002 میں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 2002 کے ریفرینڈم میں عمران خان نے فوجی امر کے ریفرینڈم کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ تمام بڑی جماعتوں نے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی۔ 2002 میں عام انتخابات میں وہ میاں والی کی سیٹ سے قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی کشمیر اور پبلک اکاؤنٹس میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ 2 اکتوبر 2007 کو جنرل مشرف نے آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر صدارتی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے خلاف آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے دیگر 85 اسمبلی ارکان کے ساتھ مل کر عمران خان نے تحریک چلائی۔ 3 نومبر 2007 کو فوجی امر پرویز مشرف کے ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 نومبر کو پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامی حالت کے خلاف طلباء احتجاج کے دوران میں عمران خان عوامی حلقوں میں نظر آئے۔ اس ریلی کے دوران میں اسلامی جمعیت طلباء نے عمران خان کو زد و کوب کیا۔ اس احتجاج کے بعد ان کو گرفتار کر کے ڈیرہ غازی خان کی جیل میں بھجوا دیا گیا، جہاں یہ چند دن قید رہے۔ انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا گیا۔ دنیا بھر کے اخبارات نے عمران خان کی فوجی آمر پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کو سراہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پرویز مشرف سے وزارت عظمیٰ کا منصب طلب کر رہے تھے، اور جب انکار کر دیا گیا تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے۔ 18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کی۔ 22 نومبر کو اچانک رہا کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی زندگی اور کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ برطانوی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ لوگ شیر ہو کر تشدد کی کارروائی کر سکتے ہیں۔
عمران خان متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے قائد الطاف حسین کے خلاف الزامات لگاتے رہے اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر لندن جائیں گے۔ وہ لندن گئے لیکن اپنے الزامات کو عدالت میں ثابت نہ کر سکے۔ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے لاہور میں 1 لاکھ سے زائد حامیوں کو خطاب کیا۔ حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئی تبدیلیاں حکمران جماعتوں کے خلاف سونامی ہیں۔ 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں ہزاروں حامیوں پر مشتمل کامیاب عوامی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس وقت سے عمران خان حکمران جماعتوں اور پاکستان میں مستقبل کے سیاسی امکانات کا حقیقی خطرہ بن گیا۔ بین الاقوامی ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف دونوں قومی اور صوبائی سطح پر پاکستان میں مقبول جماعتوں کی فہرست میں سب سے اوپر تھی۔ 23 مارچ 2013 کو عمران خان نے اپنے انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعارف کروائی۔ 2011 اور 2013 کے درمیان عمران خان اور نواز شریف کے مابین تلخ جملوں اور الزامات کی بوچھاڑ کا سلسلہ رہا۔ اپریل 2013 سے انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے پر تنقید کی۔ اس انتخابی مہم کے دوران میں عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالتے ہوئے قبائلی علاقوں میں امن لے کر آئے گا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور ملک کے دوسرے حصوں میں مختلف عوامی اجلاسوں کو خطاب کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف یکساں تعلیمی نظام متعارف کروائے گی، جس سے امیر اور غریب بچوں کو مساوات ملے گی۔ انتخابات سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فورک لفٹر سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان خیریت سے ہیں، کوئی تشویشناک بات نہیں۔ اس سانحے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے گئے۔ عمران خان نے لاہور کے اسپتال میں لیٹ کر ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد حامیوں کی ایک ریلی سے خطاب کر کے مہم کا اختتام کیا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد 2018 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی۔ 17 اگست 2018 کو عمران خان 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم پاکستان بن کر دنیا کے سامنے آئے، جبکہ ان کے مد مقابل اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے 18 اگست 2018 کو حلف لیا۔ 18 اگست کو انہوں نے 20 رکنی کابینہ کا اعلان کیا اور وزیر داخلہ اور وزیر پاور کا قلمدان خود کے لیے منتخب کیا۔ بعد ازاں کابینہ میں توسیع کی گئی اور انہوں نے وزیر پاور کا قلمدان عمر ایوب خان کو سونپ دیا۔ 1975 میں ویسٹ اینڈ ایسٹ، 1983 میں دا آٹو بایوگرافی آف عمران خان، 1989 میں عمران خان's کرکٹ سکلز، 1991 میں A Personal History of Pakistan، 1992 میں آل راؤنڈ ویو، 1993 میں A Journey Through the Land of the Tribal Pathans اور 2011 میں پاکستان A Personal History جیسی کتابیں لکھیں۔ عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کی 1992 سے لے کر 2013 تک کی عوامی تبدیلی کے ادوار کو دکھایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری و پیشکاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔